ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے بچتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوگی، دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ زندگی کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیفیں انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کا دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ دلاسا سب کو دلاسا دینے والے اکثر اپنے دکھوں میں تنہا ہوتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ کسی کی محتاج ہی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ آہستہ آہستہ دل بھی باخبر ہو جاتے ہیں برے رویوں سے، تکلیفوں سے اور نفرتوں سے۔ بہترین ساتھی انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزماتا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی وہ بڑھا کر تمہیں خود کو قریب کر رہا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کرے گا، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مسکرائے اور کہے الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہیے، مصروف مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے، مغرور لوگ اپنی مطلب سے یاد کریں گے۔ آپ کا بہت اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سمجھو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کو کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔
اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کیے بغیر لوگوں اپنی مذہب کا نام بتاؤ۔ جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بالغ ہونے کے بعد ان کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ مناسب گھرانے میں شادی کرو کیونکہ خاندان کی خصوصیات بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ شادی کیجیے لیکن طلاق نہ دیجیے کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کام جاتا ہے۔ صدقہ بھیک مانگنے والوں کی بجائے اپنے غربت داروں کو دو، اس میں بہت زیادہ اجر ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہارے شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تم وضو کرو، نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندھو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا، اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کیا جاتا ہو، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیاطین ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب لوگ مومن کو خبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بہشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آئے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہے خدا جانتا ہے تو عظمت الہی پر مشتمل اس جملے کی وجہ سے عرش کانپتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی عورتوں میں چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔ جو شخص ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے غمگین ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا علم کے گہرے سمندر ہیں، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی امام حسین اور امام حسین۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص سجدے میں بھی سر کٹا دے تو بھی توبہ قبول نہ ہوگی جب تک اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگی۔ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور گمان رکھو کہ تمہاری حاجت دروازے پر ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے نفس سے، اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے۔ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ زمانے میں جو چرچا فاخا و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا ہے، حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، جو ہے آدم تا قائم سین لولاک کا شجرہ، وہی شجر امام جعفر صادق کا شجرہ ہے۔ چلن جو انبیاء و مرسلین اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خدا کی قسم ضرور تمہاری چھانٹی کی جائے گی، خدا کی قسم تمہیں ضرور جھلنی سے چھانا جائے گا، حتیٰ کہ تم میں سے بہت ہی کم لوگ باقی رہ جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کو یہ صدقہ بہت پسند ہے کہ جب برادرانہ تعلقات ٹوٹ رہے ہوں تو کوشش کر کے ان میں صلح کرا دی جائے اور ان تعلقات کو ٹوٹنے سے بچا لیا جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کیے بغیر لوگوں اپنی مذہب کا نام بتاؤ۔ جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بالغ ہونے کے بعد ان کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔
مناسب گھرانے میں شادی کرو کیونکہ خاندان کی خصوصیات بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ شادی کیجیے لیکن طلاق نہ دیجیے کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ صدقہ بھیک مانگنے والوں کی بجائے اپنے غربت داروں کو دو، اس میں بہت زیادہ اجر ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہارے شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تم وضو کرو، نہ غسل کرو اور نہ آٹا گوندھو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا، اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کیا جاتا ہو، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیاطین ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب لوگ مومن کو خبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بہشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آئے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہے خدا جانتا ہے تو عظمت الہی پر مشتمل اس جملے کی وجہ سے عرش کانپتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی عورتوں میں چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔ جو شخص ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے غمگین ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا علم کے گہرے سمندر ہیں، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی امام حسین اور امام حسین۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص سجدے میں بھی سر کٹا دے تو بھی توبہ قبول نہ ہوگی جب تک اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگی۔ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور گمان رکھو کہ تمہاری حاجت دروازے پر ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے نفس سے، اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے۔ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ زمانے میں جو چرچا فاخا و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا ہے، حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ جو ہے آدم تا قائم سین لولاک کا شجرہ، وہی شجر امام جعفر صادق کا شجرہ ہے۔ چلن جو انبیاء و مرسلین اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے۔ حسین سے محبت نعمت پروردگار ہے۔ نہ تو ہم اپنے خواہش کے مطابق بات کہتے ہیں اور نہ ہی اپنے رائے کے مطابق، ہم تو صرف وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے رب نے فرمایا ہے۔ جو کوئی بازار میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہے تو خدا اس کے لیے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام انبیاء کے گھر میں کبوتر رکھے جاتے تھے کیونکہ جنات کے بچے بھی انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کا دل بہلاتے ہیں، اور اگر کبوتر اس گھر میں ہو تو جنات کے بچے کبوتروں کے بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ توبہ استغفار جمع ترین دعا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو جائے تو موت کی تمنا کرنے لگے: مسلسل تنگ دستی، ناموس کی رسوائی، دشمن کا غلبہ۔ شکریہ۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔
پلیز شیئر کیجیے. ایک ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اس لیے ہمارے محنتوں میں آپ کی ساتھ کی بہت ضرورت ہے. شکریہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں. بس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے. جو شخص جاننا چاہتا ہو کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں تو اس کو اپنی نماز کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس کو گناہوں سے باز رکھا ہے، اسی مقدر میں اس کی نماز قبول ہوئی ہے. فکر کرتے ہو کیوں؟ فکر سے ہوتا ہے کیا؟ رکھو بھروسہ حسین پہ، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا. اپنی حد میں رہنا سیکھو. حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے. انسان حد سے بڑھ جائے